اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے ریسرچ کے حوالے سے سورہ حامیم اور حامیم کے حروف کے حوالے سے مقطعات کے حوالے سے ایک پورا طویل لیکچر میں نے آڈیو ریکارڈ کرایا اور میں نے ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کی۔ تو ہمارے سامنے 7 صورتیں حامیم کی ہیں، جن میں 6 صورتوں میں تو حامیم ہیں، یعنی سورہ نمبر 40، 41، 43، 44، 45 اور 46 میں تو حامیم ہیں، اور سورہ نمبر 42 جو کہ سورہ شورى ہے، اس میں حامیم کے ساتھ 3 حروف اور موجود ہیں جو ہیں عین، سین، قاف۔ اب یہ ایک عجیب سا منظر نامہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو حوامیم کہلاتی ہیں، یعنی یہ 7 صورتیں حوامیم کہلاتی ہیں، یعنی حامیم والی صورتوں کی جمع، لیکن ان میں ایک ایسا آڈ بھی ہے، ایک سورہ ایسی آڈ ہے جس میں حامیم کے ساتھ عین، سین، قاف، یعنی کل ملا کے 5 حروف آتے ہیں پہلی اور دوسری آیت میں۔ خصوصیت یہ ہے کہ نمبر 1 کہ حامیم کے ساتھ ہیں، نمبر 2 یہ کہ پہلی آیت میں حامیم ہے اور دوسری آیت میں عین، سین، قاف۔ اب کسی بھی قرآن پاک کے اسٹوڈنٹ کے لیے یا کسی بھی قرآن پاک کے اسکالر کے لیے یا کسی بھی قرآن پاک کے ریسرچر کے لیے یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ ایک ایسا حل، ایک ایسا پروپوزل پیش کرے کہ جو ایک طرف حامیم کے حوالے سے ان صورتوں کو کور کرے اور دوسری طرف عین، سین، قاف اس حوالے سے ایسی وضاحت دیں کہ جن کا روٹ تو حامیم میں ہو، اور جو ایسا حل پیش کریں کہ چونکہ عین، سین اور قاف دوسری صورتوں میں بھی ہیں، اس کا دیا ہوا حل ان میں بھی فٹ ہو، اس سورہ میں بھی فٹ ہو۔ یہ ایک خاص چیلنج ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے ایک ویور نے، ایک معزز ویور نے ایک کامنٹ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسان بنایا ہے، تو اس لیے کسی ریسرچ کے حوالے سے جو تحقیق کی جا رہی ہے وہ تو ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو کیا ہم قرآن پاک کو مشکل بنا کر پیش کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک شاعر نے خوبصورت شعر کہا ہے کہ بسیط ہو تو بہت ہی بسیط ہے قرآن، بسیط ہو تو بہت ہی بسیط ہے قرآن، مگر یہ بحر ہے یاران نکتہ داں کے لیے، کہ آپ کے لیول پر قرآن پاک آپ کو ایڈریس کرتا ہے اور آپ کے لیول پر آپ کو ہدایت کا وہ پیغام دیتا ہے اور دے سکتا ہے۔ اس لیے جو آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے آسان کیا ہے۔ دیکھیں، ذکر کے لیے آسان کیا ہے، ہدایت کے لیے آسان کیا ہے، ریمائنڈر کے طور پر آسان ہے سیکھنے والے کے لیے۔ سیکھنے والے کا جو بھی درجہ ہوتا ہے قرآن اس کو اسی درجے پہ بات کرتا ہے، لیکن جہاں چیلنجز ہوتے ہیں ان چیلنجوں کو اسی حوالے سے علم کی اسی سطح سے دیکھنا پڑتا ہے۔ جبھی تو آپ دیکھیے کہ یہ کامنٹ میرے اس معزز ساتھی کے لیے ہے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ آسان ہے، تو اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو حروف مقطعات کے حوالے سے آپ مطالعہ کیجئے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحے مختلف تفاسیر کے بھرے پڑے ہیں، جن میں مختلف قسم کے جوازات، جوابات، تشریحات، تفسیرات موجود ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے
کہ جو شخص جس لیول پر ہے اس لیول پر قرآن اس کو مطمئن کر دیتا ہے، اور علماء جب اس کو اس اپنے درجے پر دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے ہی درجے سے اس مسئلے کو حل کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ انتہائی عقلی اس لیے ہے کہ لسانی ہے، کہ ہم نے اس کے اندر کوئی نئی بات اپنی طرف سے ڈالی ہی نہیں، بلکہ اپنے معزز ویور کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے اسی حوالے سے سوالاً جواباً مقطعات کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے، آپ اسے ضرور دیکھیے گا، جس میں ہم نے اسی موضوع کو مختلف طریقوں سے ڈیل کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے مختلف قسم کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اینڈ میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہوں تو آپ ضرور کامنٹس میں ڈالیے، تو ہم شکریہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو ہم نے سچویشن دیکھی حامیم عین سین قاف کے حوالے سے، تو یہ ایک طرح سے یونیک تو ہے، لیکن اس طرح کی کچھ مثالیں ہمیں الگ سے بھی ملتی ہیں۔ مثلا الف لام میم کی 6 صورتیں ہیں اور صاد کی ایک الگ سورہ ہے، لیکن الف لام میم صاد کی ایک الگ سورہ ہے۔ اسی طرح کاف ہا یا عین صاد ایک ایسی سورہ ہے جس میں صاد بھی ہے اور عین بھی ہے، اس کے اندر کاف بھی ہے، جس کے اندر ہا بھی ہے، ہا مشترک ہو جاتی ہے توحا کے ساتھ، اور یاسین کے ساتھ۔ اس لیے ہم دیکھتے کچھ صورتوں میں یہ چیزیں قدرے مشترک ہوتی ہیں کہ جن میں ایک سورہ کے اندر موجود حرف یا حروف دوسری صورتوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارا جو بھی حل ہو، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ فلسفیانہ ہو، اس کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ اگر ایک جگہ وہ ایک حل دے رہا ہے یا کسی حرف کے بارے میں کوئی ترکیب دے رہا ہے، اس طرح کی ترکیب دوسری سورہ میں بھی فٹ بیٹھے، یہی اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ بن جاتا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو حل دیا گیا ہے کیا وہ ورکیبل ہے، فیزیبل ہے۔ یہ ایک بنیادی شرط بن جاتی ہے، ایک علمی شرط بن جاتی ہے، ایک عقلی شرط بن جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو حل ہو وہ ایسا ہو کہ دوسری جگہ بھی اپلائی ہو سکے اگر ویسی ہی صورتحال ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عین سین قاف کا رابطہ سورہ قاف کے ساتھ ملتا ہے، اور اس طرح سے ہم نے سورہ قاف کے حوالے سے جو ویڈیو شیئر کی ہے، یقیناً اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ معلوم ہو کہ عین سین قاف کے حوالے سے ہم نے جو بات کی ہے وہ اس سورہ میں بھی فٹ ہو۔ اسی طرح سے سین کے حوالے سے ہمارے پاس یاسین ہے، توسین ہے اور توسین میم ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر ہمارے پاس 4 مزید صورتیں ایسی آ جاتی ہیں جہاں پر سین کی موجودگی ہے، تو جو حل ہم یہاں دیں گے وہ ان تمام 4 صورتوں میں بھی موجود ہونا چاہیے، اور یہ اس کی عقلی دلیل ہے۔ اسی طرح عین کا تعلق سورہ مریم کے ساتھ بنتا ہے، اور جو حل ہم عین کا یہاں دیں وہ وہاں بھی فٹ ہونا چاہیے۔ تو ہماری ریسرچ ہوگی وہ ثابت کرے گی کہ اس کی کوئی عقلی بنیاد ہے یا نہیں ہے، یا کوئی منطقی بنیاد، لاجیکل بنیاد ہے یا نہیں ہے۔ یہی اس کی علمی توجیہ ہے۔ تو عین سین قاف کا رابطہ قاف کے حوالے سے سورہ قاف کے ساتھ، سین کے حوالے سے یاسین، توسین اور توسین میم کے ساتھ بنتا ہے، عین کا تعلق سورہ مریم کے ساتھ بنتا ہے۔ اس طرح یہ سورہ ایک مرکزی سورہ کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتی ہے، جس کے چیدہ مضامین انہی صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ جو مضامین یہاں پائے جا رہے ہیں وہ وہاں بھی انہی حروف کے حوالے سے پائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورہ کے حوالے سے حروف مقطعات کے بارے میں جو کچھ کہا جائے گا وہ ان تمام صورتوں پر لاگو ہوگا اور ثابت کرے گا، اور یا ہم اس کو ثابت کر سکیں گے، یا اگر کوئی ریسرچر، کوئی محقق
اس کو رد کرنا چاہے اور اس کے پاس کافی مواد ہو تو وہ رد بھی کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی عقلی بنیاد کسی چیز کی فراہم نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اپنی ریسرچ کے حوالے سے ان حروف کو یعنی عین سین قاف کو ثانوی حروف کہا ہے۔ یہ خاص بات اس لیے یعنی ہم نے ان حروف کو ثانوی حروف کیوں کہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیگر حروف پہلی آیت میں آتے ہیں اور یہ حروف دوسری آیت میں آئے ہیں، اس لیے پہلا سبب کہ ان کو ثانوی حروف کہا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلی آیت میں نہیں ہے، دوسری آیت میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورہ کی ابتدا میں دو طرح کے حروف پائے جا رہے ہیں، ایک بنیادی حروف ہیں اور ایک ثانوی حروف ہیں۔ بنیادی حروف وہ ہیں جو حامیم کی تمام صورتوں کے ساتھ جن کا ربط پایا جاتا ہے، جبکہ عین سین قاف ثانوی ہیں، اور ان کی سند ہمیں استاد جوادی عاملی کے اس جملے سے ملتی ہے کہ اللہ کی کچھ صفات عظیم ہیں اور کچھ اعظم ہیں، یعنی کچھ صفات بہت ہائی اور کچھ ان سے متعلق، یعنی جس سے ہم نے اخذ کیا، اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ صفات تو ذاتی ہیں اور کچھ صفاتی ہیں۔ مثال جو اس کی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الرحمن تو بنیادی ہے اور قدیر ثانوی۔ جب اس مفروضے کی بنیاد پر ہم نے اس سورہ کا جائزہ لیا تو بہت دلچسپ حقائق سامنے آئے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر دو صفات موجود ہونے کے ساتھ ساتھ اس سورہ میں ثانوی مضامین کا ارتقاء بھی انتہائی کمال کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ بنیادی صفات جن کا ہم حامیم صورتوں کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں، اور وہ تھی رحمان، رحیم، حکم، حکیم، حکم، یہ تو بنیادی ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں ایسی صفات بھی ہیں جن کو ہم ثانوی کہہ سکتے ہیں۔ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ثانوی ہیں بلکہ مضامین بھی ثانوی ہیں، اور انتہائی کمال کے ساتھ ثانوی مضامین کا ارتقاء ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی مضمون کو جاری رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ ملتے ہیں دوبارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حامیم صورتوں کے حوالے سے ہم نے 7 صورتوں کے بارے میں پورا ایک ویڈیو ریکارڈ کرایا، اور ایک سورہ ہم نے الگ سے چنی، وہ ہے سورہ نمبر 42، سورہ شورا، جس میں 3 حروف اسپیشلی دوسری آیت میں آئے ہیں، اور ہم نے یہ مفروضہ رکھا کہ یہ چونکہ دوسری آیت میں ہیں اس لیے یہ ثانوی ہیں، اور اس کے لیے ہم نے توجیہ جو پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک طرح کی خصوصیات ایسی ہیں جو بنیادی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ان بنیادی صفات کو سپورٹ کرتی ہیں، تو ہمارے سامنے وہ ثانوی کہلا رہی ہیں۔ اس مفروضے کی بنیاد پر جب ہم نے اس سورہ کا جائزہ لیا تو یہ حقائق سامنے آئے کہ ایک طرف اللہ کی صفات ثانوی اور دوسری طرف مضامین ثانوی، وہ بھی انتہائی کمال سے ارتقاء پذیر ہیں، جس کی وجہ سے اس سورہ کا تجزیہ ایک انتہائی خوبصورت مواد فراہم کر رہا ہے حروف مقطعات کے حوالے سے۔ اور یہ میں عرض کروں گا کہ یہ دریافت تحقیق کے بغیر کبھی ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ فرق، یہ ثانوی حروف کا یہ فرق، یہ ابتدائی حروف کا یہ امتیاز، اور اس کے ساتھ ثانوی حروف کا یہ فرق، یہ اس ریسرچ کی وہ پنچ لائن ہے جسے اگر سونے کے حروف سے بھی لکھا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اسی حوالے سے جب ہم نے ان صورتوں کا جائزہ لیا، اور خاص طور سے جب ہم نے اس سورہ نمبر 42 کا جائزہ لیا، تو بنیادی چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ایک طرف فحکمہ الی اللہ، اللہ ہی کا حکم چلنے والا ہے، اس کے ساتھ جو آتی ہے وہ یہ ہے کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اب دیکھیے اس آیت پر غور کیجئے کہ اس طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی وحی کی ہے،
قرآن تو آ گیا بنیادی، جو پہلے ہوئی وہ سیکنڈری ہو گئی. اور من قبل کا قاف، العزیز الحکیم، العزیز الحکیم عین آ گیا. اب دیکھیں، اور حکیم کے اندر حامیم آ گیا. اب عین کی صفات یہاں آ گئی، اور فرمایا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، اور یا بھیجا گیا رسولوں کو جو وحی، جن کی طرف وحی کی گئی اللہ کے حکم سے. ما یشاء انہ علی حکیم، کہ وہ علی حکیم ہے. عین کو دیکھیے اور رسول کو دیکھیے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس مضمون کا، اس سورے کا بنیاد بنتے ہیں تو رسول اس کا سیکنڈ بنتے ہیں. یہ ہے وہ دلچسپ بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مرکوز مبذول کرانا چاہوں گا. آگے فرمایا 42 کے 5 میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. دیکھیں فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن. اب فوقہن پہ غور کریں، قاف آ گیا، سماوات میں سین آ گیا، اور یسبحون بحمد ربہم میں ہاں میم آ گیا. تو ہاں میم سین قاف 4 حروف آ گئے. تو ہم نے دیکھا کہ عین کے ساتھ علیون آیا تھا، اور یہاں پہ جو آیا وہ فوقہن، پھر اس کے بعد سین کے ساتھ جو آیا تھا وہ آیا تھا رسل. تو یہ سیکنڈ مضمون اور فرسٹ مضمون کو یہاں اکٹھا کیا. آگے فرما فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، اور وہی تو ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. وهو علی کل شیء قدیر. عین کو دیکھیے اور قاف کو دیکھیے، اسی طرح عین قاف، اسی طرح سین آیا، عین سین آیا، عین قاف آیا. یہ مل کر اس سورہ کو آگے بڑھاتے ہیں. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلُ، یہ ہے 42 کا 24. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلُ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو یہ لیجئے حامیم آ گئے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلُ، اور فرمائے وَيُحِقُّ الْحَقَّ، قاف کو دیکھیے بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو عین آ گیا، اب آپ کے سامنے آیا، قاف بھی آیا، عین بھی آیا، اور یہ اس سیکنڈ مضمون کو سپورٹ کرتے ہیں. فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اور یہ 42 کی 18. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، قاف کو دیکھیے، اور والمیزان حق، والمیزان ہا میم بھی آ گئے، قاف بھی آ گیا. تو قاف کا مضمون ہم نے کور کیا تھا سورہ قاف میں حق کے حوالے سے. یہاں بھی وہی چیز آ گئی. آگے دیکھیے 42 کا 17. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. سنوریہم، سین کو دیجئے، آیاتنا فی الآفاق، قاف لیجئے، وفی انفسہم پھر لیجئے حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ یہ کلام تو حق ہے، تو قاف لیجئے. ذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اس طرح وحی کی گئی آپ کی جانب، وإلی الذین من قبلک، اور آپ سے پہلے، اللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ تو عزیز اور حکیم ہے. اللہ کو عین کے حوالے سے عزیز اسپیشل نام دیا گیا، حکیم ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. آگے فرمایا الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، اور یہ حامیم کے حوالے سے. اسی طرح فرمایا انہ علی حکیم، کہ وہ عین کے حوالے سے حکیم ہے، اور حکیم کے حوالے سے، عین کے حوالے سے علی حکیم ہے، یعنی مزید اس کو بڑھاتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، یعنی سپورٹیو ہے. تو استاد جوادی عاملی کے مطابق اللہ کی کچھ صفات عظیم ہیں اور کچھ اسم اعظم ہیں. اسی حوالے سے ہم نے حامیم اور اسم اعظم کا ایک ویڈیو آپ کے سامنے پہلے پیش کیا ہے، آپ ضرور دیکھیے کہ اس میں کس طرح سے ہم نے اسم اعظم کو ٹریس کیا ہے حامیم کے حوالے سے. تو فرمائے انہ علیم قدیر، اور وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے. عین اور قاف دونوں اس میں آ گئے، اور فرمایا وہو علی کل شیء قدیر. عین اور قاف دونوں پھر اس میں آ گئے. اسی طرح اب دیکھیے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. عین بھی آ گیا، قاف بھی آ گیا، اور 2 بار قاف آیا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ
کس طرح سے عین سین قاف کو کور کیا گیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ لائن جس کے اوپر جیفرے نے اشارہ کیا تھا وہ ہے آیت نمبر 17، فرمایا اللہ انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ ساعت قریب ہو۔ ساعت و قریب میں عین سین قاف کا امتزاج دیکھیے، اور دیکھیے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اس لائن کے حوالے سے جیفری نے کوٹ کیا ہے مختلف اسکالرز کو کہ عین سین قاف کی جو یہ لائن جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہاں عین سین قاف اس سورہ میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قرآن عربین عین اور قاف، لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، کہ آپ خبردار کریں تمام قریوں کی ماں کو یعنی مکہ، ومن حولہا، اور جو اس کے اطراف ہے، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اب آگے دیکھیے فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، وہ فریق کچھ جنت میں ہے کچھ جہنم میں ہے، اور دونوں میں وہ عین سین قاف کا خوبصورت امتزاج دیکھیے۔ فریقٌ فی السعیر میں دیکھیے عین سین قاف، فریق میں دیکھیے قاف۔ اس طرح اس مضمون کو خوبصورتی کے ساتھ عین سین قاف کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ بیان کیا کہ ایک طرف اللہ کی صفات جن میں عین سین قاف، اور دوسری طرف ان کے مضامین میں عین سین قاف، یہ ویریشن، یہ امتیاز اور یہ امتیازی تجزیہ بغیر ریسرچ کے ممکن ہی نہ تھا۔ اس طرح ہم غور کرتے ہیں تو ایک فرق واضح ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ وحی تو عمومی ہے جبکہ قرآن عربی خصوصی ہے، یہاں جنرل اور اسپیسیفک کا فرق واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح رحیم اور رحمان میں بھی ایک اسپیسیفک ہے اور ایک جنرل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی آیت والے حروف ابتدائی مضامین و بنیادی صفات ربانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جبکہ دوسری آیت والے حروف ثانوی مضامین کی جانب۔ تو اس سے ہمارے سامنے اس سورہ کا ایک ایسا خاکہ سامنے آتا ہے کہ جس میں ہم حامیم کو ایک طرف کر لیتے ہیں، عین سین قاف کے مضامین کو دوسری طرف کرتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت امتیاز ہے جو اس ریسرچ کے حوالے سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اس کو ہم جاری رکھیں گے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات کے حوالے سے حامیم کے سلسلے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہوئے، جس میں ہم نے 7 حامیم صورتوں کے اندر ایک ویریشن نوٹ کیا، جس میں سورہ نمبر 42 سورہ شورا حامیم کے ساتھ 3 مزید حروف ساتھ لیے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ ٹیکسٹ سے اور ٹیکسٹ کے تجزیے سے، نص کے تجزیے سے ثابت کیا کہ اس سورہ میں ایک طرف وہ بنیادی مضامین ہیں جو حامیم کے ساتھ تمام باقی 6 صورتوں کے ساتھ شیئر ہوئے ہیں، اور ایک خصوصی مضامین جو امتیازی ہیں یا ثانوی ہیں وہ اس سورہ کے اندر 2 حوالوں سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک اللہ کی صفات کے حوالے سے اور دوسرے اس سورہ کے مضامین کے حوالے سے۔ اب اسی حوالے سے اگر ہم حامیم کے حوالے سے حیات اور موت کے مضمون پر غور کریں تو ساتھ میں ہمیں ذیلی مضامین ایسے بھی ملیں گے جو عین سین قاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ہمیں عین سین قاف ملتے ہیں۔ فما اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باریک بینی سے جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، کیوں کہ وہ قوی العزیز ہیں۔ قاف اور عین کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا انہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ پھر آگے فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری طرف بھی وحی کرتا ہے، اور 42 نمبر 3 کی آیت ہے کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اور فرمایا او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ 42 کی 51 میں اسی مضمون کو اس طرح دہرایا گیا۔ پھر فرمایا قرآنا عربیا لتنذر القری، قرآن وہ عربی کے اندر نازل شدہ
جو بستیوں کی ماں کو آپ کے لیے دے رہا ہے کہ آپ تاکہ ان کو خبردار کر سکیں۔ پھر وہ جب موت کے بعد فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر کہ لوگ دوبارہ ڈیوائیڈ ہوں گے، کچھ جائیں گے جنت میں، کچھ جائیں گے دوزخ میں۔ اور اس کے اندر اس آیت کو دیکھیے، اس کے اندر آپ کو عین سین قاف کا ایک خوبصورت امتزاج ملے گا۔ پھر آگے فرمایا نمبر 12 میں مقالد وَلَهُ مقالد السماوات، اور اس کے پاس تو کنجیاں ہیں آسمانوں کی، زمینوں کی، سب کی، اور فرمایا اور عذاب ان کے اوپر آنے ہی والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس حوالے سے یہ نگینوں کی طرح ہمیں ان صورتوں میں پروئے ہوئے مضامین میں حامیم کے ساتھ عین سین قاف کا ایک فیکٹر ملتا ہے، جس سے ہم ان آیتوں کو، اس سورہ کو ایک خوبصورتی سے تجزیہ کر سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مضامین کہ جس میں جہاں ہمیں دوسری طرف حامیم کا رول پلے آتا ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایون پیغمبروں کے ناموں کو بھی اسی طرح خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے۔ عین سین قاف کی اس سورہ میں آیت نمبر 13 کو دیکھیے، وَموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین۔ عین سین قاف میں کو دیکھیے، وموسیٰ میں وعیسیٰ میں ان اقیم الدین کہ دین کو قائم کرو۔ پھر فرمایا وَشَرَعَ لَكُم مِّنَ الَّذِينَ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۔ اس پوری آیت کو دیکھیے تو آپ کو عین سین قاف کا انٹر پلے نظر آئے گا۔ اسی طرح نمبر 23 میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قاف کو دیکھیے، قُلْ لا اسألکم سین عین علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى عین سین قاف۔ پوری آیت اسی سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَعِبَادِهِ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو کھول دیتا رزق اپنے بندوں کے لیے۔ اب اس کو دیکھیے، اس میں آپ کو عبادی کا عین ہے، اور یہ عباد کا میں نے سورہ مریم میں ذکر کیا تھا کہ عین کا استعمال ہے عباد کے لیے ہوا ہے۔ رزق ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ قاف سورہ قاف میں رزاق کے لیے استعمال ہوا ہے، رزق کا ذکر اس میں بھی آیا ہے۔ اور فرمایا سین وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ، جو ہم نے ابھی جس کا ذکر کیا۔ آگے آیت نمبر 34 میں وَيُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ وہ جب بھی چاہتا ہے تو اس کو وہ دے دیتا ہے جس کو جو کچھ وہ کماتے ہیں، اور معاف کرتا ہے بہت ساروں کو معاف کرتا ہے۔ پھر دیکھیے یوبقہن میں قاف کو دیکھیے، ویعفو میں عین کو دیکھیے، کسبو میں سین کو دیکھیے، عین سین قاف کا انٹرپلے آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آیت نمبر 15 میں فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، تو اس کے لیے آپ پکاریے اور اس کے اوپر استقامت اختیار کیجئے۔ اب اس میں دیکھیے فَادْعُ عین وَاسْتَقِمْ میں سین قاف، تو کوئی اس میں شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ میں اسی طریقے سے عین سین قاف کا استعمال کیا جس طرح کوئی شاعر کلیم کرتا تھا کسی ایک حرف کے بارے میں، لیکن فرق یہ ہے کہ شاعر کی جو آہ و بکا تھی یا جو شاعر کی جو تعریفیں تھیں وہ تو اس دنیا کے کسی نظام سے کوئی نہ تو وابستہ تھی، نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا، نہ وہ کسی عباد کی طرف، نہ کسی عبد کی طرف، نہ کسی معبود کی طرف کوئی اشارہ تھا، اس میں کوئی ارتباط نہیں تھا، کوئی ربط نہیں تھا، اس میں کوئی نظم نہیں تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہے وہ ایک حرف ہو، چاہے 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہوں، ان کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پرویا، مگر صرف پرویا نہیں، شاعری میں نہیں پرویا، بلکہ ایک ایسا مضمون دیا جو ہدایت ہے، اور جو ہدایت ساری عمر، ساری زندگی تا قیامت چلنے والی ہے۔ تو یہ سورہ ہمارے سامنے ایک خوبصورت
پیغام رکھتی ہے، بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح حروف کے درمیان ایک خاص فرق کے ساتھ ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے کس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر زیادہ تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، اور اس کو بار بار پڑھا جائے۔ بار بار پڑھنے کے بعد ہی یہ بات سمجھ آئے گی۔ اس کو آپ سطحی طریقے سے دیکھیں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ ضرورت اس بات کی، اس کو بار بار پڑھیے اور پڑھنے کے بعد دیکھیے کہ جو ڈیٹا دیا گیا ہے آپ کو، وہ ڈیٹا یہاں پروف کر رہا ہے کچھ، اور اگر آپ کے پاس اس کے برخلاف کوئی ڈیٹا ہے تو ضرور پیش کیجئے، اور اگر کوئی سوال ہو تو ضرور دیجیے گا۔ تو اس سورہ پر غور کرنے سے ہمیں قرآن کا اصل لسانی معجزہ سامنے آتا ہے کہ قرآن کس پائے کی کتاب ہے، اور جب قرآن دنیا کے جن و انس کو چیلنج کر رہا تھا تو اس کا مقصد و مدعا کیا تھا، اور سمجھنے والوں نے جب اس چیلنج کو قبول نہ کیا تو وہ اس چیلنج کو صحیح طریقے سے سمجھ گئے تھے۔ جو فرمایا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کی کوئی صورت لاؤ، تو یہ امپاسبل تھا ان کے لیے کہ ایسی کوئی صورت وہ لے کر آتے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عین سین قاف کے حوالے سے ہم نے قرآن پاک کی ایک سورہ میں ایک ایسا خزانہ دریافت کیا ہے کہ جو کسی طرح سے نہ نقل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی عقل سے پروڈیوس کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں یہ ایک خصوصی لیسن قرآن پاک کی قدر کا، قدر و منزلت کے دے رہا ہے کہ یہ معجزہ، یہ ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ایک چیلنج پیش کرتا رہے گا۔ اور یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر دوسری صورتیں قرآن پاک کا ایک معجزہ ہیں تو یہ سورہ ان صورتوں کا بھی ایک معجزہ ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اور اس سورہ کو اگر اس طرح سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ تمام صورتوں سے خصوصی طور پر لسانی امتیاز کی حامل ہے، اور جس کو بار بار پڑھنے سے ہم اس سورہ کی جو خوبی ہے اور جو انفرادیت ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی، اور وہ چیلنج بھی ہمارے سامنے آئے گا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر یہ بھی فرمایا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو اس سے پہلے نہ تو کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا، آپ کو یہ علم دیا گیا، اور یہ علم وحی ہے، اور اس وحی کی روشنی میں یہ کتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کا چراغ بن کر، ہدایت کا سورج بن کر جگمگاتی رہے گی، اور انسانوں کو دعوت ہدایت دیتی رہے گی۔ اس حوالے سے کچھ ریفرنسز ہیں جن کو میں نے اینڈ میں ڈالا ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ تحقیقی اسکالرز کے لیے اور طلباء کے لیے یہ ایک عظیم دعوت ہے، یہ ایک ایسا فیسٹ ہے کہ جسے وہ ہمیشہ ہمیشہ انجوائے کرتے رہیں گے۔ تو امید ہے کہ جو لوگ حق کی تلاش میں ہیں، جن کو قرآن پاک کے حوالے سے طلب ہے، تڑپ ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اس کی طرف آئیں گے اور اپنے ساتھیوں سے، رشتہ داروں سے، اور وہ اسکالرز جن کو اس کی تلاش ہے ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے، تاکہ علم کے یہ لو جو ہے یہ جلتی رہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے حوالے سے لوگوں کو قرآن پاک کی عظمت سمجھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم۔